قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اے ایمان والو، زیادہ تر گمانوں سے بچا کرو، بے شک بعض گمان ایسے گناہ ہوتے ہیں جن پر اخروی سزا واجب ہوتی ہے، اور کسی کے عیبوں اور رازوں کی جستجو نہ کیا کرو اور نہ پیٹھ پیچھے ایک دوسرے کی برائی کیا کرو۔ کیا تم میں سے کوئی شخص پسند کرے گا کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ سو تم اس سے نفرت کرتے ہو، اور ان تمام معاملات میں اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ توبہ کو بہت قبول فرمانے والا، بہت رحم فرمانے والا ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں کئی قسم کی بیماریاں سرایت کر گئی ہیں۔ ان بیماریوں میں سے ایک اہم بیماری غیبت ہے۔ یہ ایسی بیماری ہے جو عوام ہی نہیں بلکہ معاشرے کے با اثر اور ذی شعور طبقے کو بھی لاحق ہو گئی ہے۔ اس بات کا انہیں احساس تک نہیں ہوتا کہ ان سے کوئی غلط حرکت سرزد ہو رہی ہے۔ سب سے پہلے تو ہمیں اس چیز کا پتہ لگانا چاہیے کہ غیبت کسے کہتے ہیں، تاکہ اس سے بچنا ممکن ہو سکے۔ غیبت کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے کے سامنے کسی کی ذاتی برائیوں اور کوتاہیوں کا اس طور پر تذکرہ کیا جائے کہ جب وہ اسے سنے تو برا جانے، جیسا کہ اس حدیث میں بیان کیا گیا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم جانتے ہو غیبت کیا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے مسلمان بھائی کا ذکر اس طرح کرنا کہ وہ اسے ناگوار گزرے۔ لوگوں نے کہا، اگر وہ برائی اس میں موجود ہو تو؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر اس کے اندر وہ برائی موجود ہو تو تم نے اس کی غیبت کی، اور اگر وہ برائی اس کے اندر موجود نہ ہو تو تم نے اس پر بہتان باندھا۔ غیبت ایک بھیانک جرم ہے، کیونکہ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی کے عیوب کی تشہیر کر کے اس کی آبرو ریزی کی جائے، حالانکہ یہ سراسر حرام ہے۔ لیکن اگر کسی شخص میں کوئی ایسی برائی موجود ہو جس سے دوسرے لوگوں کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو تو ایسی صورت میں لوگوں کو اس شخص کی برائی سے آگاہ کرنا اس کی ذمہ داری ہے۔ مثلا کسی نے اپنے گھر سے کسی خانسامہ یا ڈرائیور کو چوری یا غیر اخلاقی سرگرمیوں کی وجہ سے نکال دیا ہے، اور اسے یہ پتہ چل چکا ہے کہ اس خانسامہ یا ڈرائیور کو اس کے کسی پڑوسی یا رشتہ دار نے اپنے پاس ملازم رکھ لیا ہے، تو ایسی صورت میں اس پر اپنے پڑوسی یا رشتہ دار کو اس کی عادت سے آگاہ کرنا ضروری ہے۔ یہاں جس غیبت کی ممانعت کی بات ہو رہی ہے وہ کسی مسلمان کی ذاتی کمزوریوں اور کوتاہیوں کی تشہیر کر کے اس کی آبرو ریزی کرنا ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے سے تشبیہ دی ہے۔ جیسا کہ اس آیت میں موجود ہے، اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں غیبت کو مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے سے تشبیہ دے کر اس فعل کی کراہیت کا احساس دلایا ہے۔ مردار کا گوشت کھانا بجائے خود نفرت کے قابل ہے، وہ گوشت بھی کسی جانور کا نہیں بلکہ انسان کا ہو، اور انسان بھی کوئی اور نہیں، خود اپنا بھائی ہو۔ قرآن کریم نے غیبت سے منع کیا ہے اور ہمارے سامنے ایک ایسی چیز کا تصور پیش کر رہا ہے جس کے تصور سے بھی ہمارے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں۔ ایک ایسے بھائی کا تصور پیش کیا جو اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہا ہے۔ غیبت کے بے شمار اسباب ہو سکتے ہیں۔ غصے کی حالت میں ایک انسان دوسرے انسان کی غیبت کرتا ہے، لوگوں کی دیکھا دیکھی اور دوستوں کی حمایت میں غیبت کی جاتی ہے۔ انسان کو خطرہ ہو کہ کوئی دوسرا آدمی میری برائی بیان کرے گا تو اسے لوگوں کی نظروں سے گرانے کے لیے اس کی غیبت کی جاتی ہے۔ کسی جرم میں دوسرے کو شامل کر لینا حالانکہ وہ شامل ہی نہ تھا، یہ بھی غیبت کی ایک صورت ہے۔ بہرحال ہر شخص کا فرض بنتا ہے کہ وہ اس حرام فعل سے توبہ و استغفار کرتے ہوئے رک جائے،
پھر اگر وہ آدمی موجود ہو جس کی غیبت کی گئی ہے تو اس سے معافی مانگے، ورنہ اس کے حق میں کثرت سے دعائیں مغفرت کرے اور اپنے اعمال کو دین اسلام کے مطابق ڈھال لے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق دے، آمین۔